أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات آج بغیر کسی پچھلے مضامین کا تذکرہ کیے اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے غزوہ احد کے حالات و واقعات اور اللہ تعالیٰ کے اس پر کمنٹس اور تبصرے، یہ 13ویں رکوع سے لے کر اور 18ویں رکوع تک تقریباً یہ 6 رکوع ہیں کہ جو مسلسل اسی مضمون پر مشتمل ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں مقیم رہے، کسی غزوہ، کسی جہاد، کسی قتال، کہیں دور دور تک اس کا کوئی آپ کو سراغ نہیں ملتا۔ وہاں تو دعوت ہے، تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، لوگوں تک کام بات کا پہنچا دینا ہے،
ایک ایک گھر پر جا کر دستک دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے مضافات میں بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے، عکاظ کا میلہ ایک بہت مشہور ہوا کرتا تھا، وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر اللہ کا پیغام سامنے پیش کیا۔ تو یہ ایکٹیویٹیز آپ کو جو نظر آ رہی ہیں وہ انقلاب محمدی کا جو پہلا فیز ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی مسلح تصادم اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں۔ 13 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے اسی کیفیت کے ساتھ بسر کیے۔ بڑا ٹارچر بھی ہوا، تعذیب بھی دی گئی ہے، مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت عمل میں آئی، اور جو بدترین قسم کا تشدد اور ٹارچر ہو سکتا تھا وہ تمام کا تمام آزمایا گیا مسلمانوں پر۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کوئی واقعات جو ہے بار بار اگر ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں تو ہمارے اندر ایمانی جذبات کو جلا حاصل ہوتا ہے۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور ایک موقع پر جب حضرت خباب اور چند اور صحابہ حضرت خباب کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس لیے کہ برسوں ہو چکے ہیں یہ ظلم اور تشدد جو ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، اس لیے کہ تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کے ساتھ تو یہ کچھ بھی کیا گیا کہ ایک شخص کو اس کا نصف جسم جو ہے زمین میں دبا کر اور زندہ انسان کے سر پر آرا رکھ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ٹارچر کا جسے آپ کہیے کہ سب سے زیادہ جسے آپ بہیمانہ انداز ہو سکتا ہے، زندہ انسانوں کی کھال نوچ لی گئی، بڑی بڑی آگ کی خندقیں جو ہیں اس میں آگ کو دہکایا گیا، اور اس میں جو بھی ایمان والے تھے انہیں جھونک دیا گیا۔ تو خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، وقت آ کر رہے گا جبکہ امن و امان کی وہ کیفیت ہوگی، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ایک شخص جو ہے، ایک خاتون صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گی اور اس سے سوائے اللہ کے کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ یہ مکی دور ہے کہ جو اگر ہمارے سامنے رہے کہ جس کے اندر وہ دعوت ہے، اس کی تربیت ہے، تنظیم ہے، لوگوں کو ڈسپلن کرنا ہے، لیکن اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اپنی مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ بلند نہیں کر سکتے۔ اب ہجرت کے بعد معاملہ بالکل یکسر جسے آپ کہیے انقلاب پیدا ہو گیا، مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں پر جن پر ظلم ہوا تھا، اب وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اب یہ گویا کہ یہاں آ کر معاملات بالکل تبدیل ہو گئے، اب یہاں میدان جنگ ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے، اور یہی معاملہ نہیں تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد سے لے کر اور تقریباً 1.25 سال کا عرصہ ہے غزوہ بدر ہوا، 8 فوجی مہمات حضور نے بھیجی ہیں مکہ کی طرف تاکہ مشرکین مکہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد میں یہاں بہت آرام کی جو ہے ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ جاؤں گا، بلکہ میرا تو مشن یہ ہے کہ بیت اللہ کو تمہارے تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ وہ تو توحید کا گھر ہے نا، اور یہاں تمہیں 360 کی تعداد میں جو ہے مورتیاں سجا رکھی ہیں جنہیں تم اپنا رب اپنا خدا مانتے ہو۔ تو یہ گویا کہ ایک تمہید بنی تھی یہ جو فوجی مہمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی کہ جس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر جو ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ اور اس میں بھی یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، اگرچہ یہ جو حصہ ہماری اس وقت زیر درس آئے گا وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، جو تقریباً 1 سال اور 1 مہینے کے بعد غزوہ بدر کے یہ غزوہ احد کا معاملہ ہوا۔ غزوہ بدر ہے 17 رمضان سن 2 ہجری، اور غزوہ احد ہے 11 شوال سن 3 ہجری، تو 1 سال مکمل ہوا اور 1 مہینہ اس کے اوپر اور زائد ہو گیا۔ لیکن اگر ہم پس منظر میں رکھیں گے اس بات کو کہ غزوہ بدر میں جس طرح کی ایک ہزیمت والی شکست سے دوچار ہوئے تھے اہل مکہ مشرکین، تو ان کے اندر جو ایک جوش انتقام تھا، آپ تصور تو کیجئے، ابو جہل گویا کہ مکہ کے جتنے بھی لوگ وہاں کے رہنے والے تھے اس میں بڑا امتیازی مقام تھا، سر خیل تھا، جو بھی اس کا جتھا تھا، جو اس کا گروپ تھا، اس کو لیڈ کرنے والا،
اور جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقہ کا سب سے بڑا جو بدماش ہے وہ کون ہے، تو وہ معاملہ تھا ابو جہل کا، وہ جہنم واصل ہوا، عتبہ جہنم واصل ہوا، ولید ابن مغیرہ جہنم واصل ہوا، 70 بڑے بڑے لوگ جن میں بڑے نمایاں نام بھی موجود ہیں، سب کے سب جو ہے وہاں غارت ہو گئے غزوہ بدر میں۔ تو جو جوش انتقام ان کے اندر پیدا ہوا تھا وہ اصل سبب بنا ہے پھر غزوہ احد کی تیاری کا۔ غزوہ بدر کی بھی اگر ایک بات آپ کے ذہن میں موجود ہو کہ 2 بڑے اسباب تھے جس کے نتیجے میں غزوہ جو ہے یہ جس گویا کہ اس کا معاملہ ہوا، ان میں ایک واقعہ وہ تھا جسے وادی نخلہ کا واقعہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک گروہ جو ہے اس کو مکہ کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ نخلہ جو مکہ کے قریب ہی ایک وادی ہے وہاں جا کر قیام کرو اور مکہ والوں پر نظر رکھو، گویا کہ وہاں اگر کوئی معاملہ کوئی جنگ کی تیاری کا ہو رہا ہے یا وہ کوئی عزائم کر رہے ہیں یا کوئی وہ پلاننگ کر رہے ہیں حملہ کرنے کی تو ہمیں اطلاع دو فوراً۔ تو یہ صحابہ اکرام جب وہاں پہنچ گئے تو ہوا ایسے کہ ان کے ہاتھوں مکہ کا ایک شخص تھا کہ جو کہیں وہاں سے گزر رہا تھا، اور اس نے فوری طور پر جو ہے گویا کہ اپنی تلوار نکال لی، مقابلے پر آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی، لیکن اب جب اس شخص نے تلوار اٹھا لی تو جواباً انہوں نے بھی گویا کہ کسی درجے میں انسانی ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے، اپنی جان کی حفاظت تو کریں گے نا، لہٰذا ان کی تلوار لگنے سے عمر حضرمی نامی وہ شخص جو تھا وہ جہنم واصل ہو گیا۔ اب یہ مکہ کے رہنے والوں میں ایک بڑا نمایاں شخصیت تھی۔ اب یہ جب وہاں اس کی لاش پہنچی ہے اور وہاں مکہ کی وادی کے اندر ایک آگ لگ گئی کہ عمر حضرمی جو ہے قتل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ہاتھوں، لہٰذا اب خون کا بدلہ خون ہوگا، اب اس ایک قتل کا بدلہ ہم لیں گے اور یہاں سے ہمارا لشکر روانہ ہوگا اور جا کے مدینہ کو تہہ تیہ کر دیں گے۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی وادی نخلہ کا وہ واقعہ کہ جس میں عمر حضرمی تک قتل ہوا، اور دوسرے حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس وقت صرف وہ حضرت ابو سفیان نہیں تھے، ابو سفیان تھے، بلکہ وہ تو یہ جو احد میں جو لشکر چلا آ رہا تھا 3000 کی تعداد میں، اس کے سپہ سالار تھے ابو سفیان۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر کے موقع پر جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار ابو جہل تھا جو جہنم واصل ہوا تھا، اور اس غزوہ احد کے موقع پر 3000 کا جو لشکر تھا اس کا سپہ سالار جو ہے ابو سفیان تھا۔ تو بہرحال وہ ابو سفیان نے جو ہے اس نے وہ اپنے تجارتی قافلے لے کر شام کی طرف جاتے تھے آتے تھے، تو اس نے کہیں پی کال کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے قافلے کو خطرہ ہے، شام سے تجارتی سامان لے کر وہ واپس مکہ آ رہے تھے شمال سے، تو اس شخص نے جو ہے گویا کہ وہ پی کال کر دی مکہ والوں کو کہ میری حفاظت کا بندوبست کریں۔ اب یہ دوسرا بڑا فیکٹر بن گیا تھا غزوہ بدر کے معاملے میں کہ گویا کہ ایک وہ عمر حضرمی کا قتل ہو گیا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا، اور دوسرے یہ کہ ان کی طرف سے گویا کہ یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے تو لہٰذا اپنے قافلے کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں اب یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پھر وہ 1000 کا لشکر تھا کہ جو پھر چلا ہے، اور اس کے بعد میدان بدر کے اندر ان کی جو ہے مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی کہ 313۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضور جب مدینہ سے نکلے تھے تو جنگ کا سرے سے ارادہ ہی نہیں تھا، ورنہ جنگ کا اگر کوئی پروگرام یا کوئی ارادہ ہوتا تو آپ کم سے کم کوئی سامان حرب تو اپنے ساتھ لے کر نکلتے نا۔ کسی قسم کا جنگی سامان آپ کے ساتھ نہیں تھا، گنتی کی 7 تلواریں تھیں، کل 3 یا 5 یا 7 گھوڑے تھے بس، جبکہ اگر آپ جنگ کے لیے نکلتے تو آپ باقاعدہ مسلح ہوتے، آپ کے پاس جو ہے سامان حرب موجود ہوتا، کوئی نیزے ہوتے، کوئی ڈھالیں ہوتی، اور اسی طرح گھڑ سواروں کا کوئی دستہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بہرحال میدان جنگ کے اندر جو گھڑ سوار ہوتا ہے اس کی خاص اپنی ایک معاملہ ہوتا ہے، ان کی اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو حضور تو وہاں سے نکلے تھے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہاں جا کر جب رستے میں پتہ چلا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر جو ہے وہی جو حضور نے بھیجی تھی مہم، جو وہاں کی جو ہے گویا کہ مخبری کر رہی تھی کہ مکہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے اطلاع دے دی کہ وہاں سے 1000 کا لشکر جو ہے اب تیار ہو کر نکل پڑا ہے مدینہ کی طرف، اور حضور کو اطلاع پہلے پہنچ گئی تھی، اور اس موقع پر پھر آپ نے مشاورت جو ہے وہ طلب کی تھی، اور بہت ہی جوشیلی تقاریر ہوئی ہیں مہاجرین کی طرف سے بھی اور انصار صحابہ کی طرف سے بھی کہ ہم نے آپ کو مانا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہیں،
اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں اتار دیں گے۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور اس قسم کی جوشیلی تقریریں ہوئیں۔ لیکن اس کی وجہ سے پھر جو مسلمانوں کے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے کہ چند ہی ساعتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہو گئی، اگرچہ 313 بالکل نہت تھے، اور یہاں جو 1000 کا لشکر تھا پوری طرح مسلح، انہیں انتہائی ہزیمت والی شخص سے دوچار ہونا پڑا، اور انہی کے ٹاپ کی لیڈرشپ جو تھی وہ تمام کے تمام واصل جہنم ہوئی اسی میدان بدر میں، بلکہ ان کے لاشیں جو ہیں وہ تو مکہ تک پہنچے ہی نہیں۔ جب وہاں سے بھاگ گئے میدان بدر، آپ کو معلوم ہے مدینہ سے تقریباً 120 میل کے فاصلے پر مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ آج بھی بستی موجود ہے، اور وہ میدان آج بھی جو ہے آپ کو یاد دلاتا ہے۔ اس کنویں کی بھی نشاندہی ہے کہ جہاں ان تمام لوگوں کو جو مشرکین قتل ہوئے تھے انہیں دھکیل کر اس کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی سے جو ہے اسے بھر دیا گیا تھا، اس کی نشاندہی بھی موجود ہے، آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ تو ان کے تو لاشیں بھی وہاں پہنچنے نصیب میں نہیں تھے، لہٰذا وہ جو جوش انتقام ان کے اندر پیدا ہوا تھا اس کا نتیجہ ہے کہ 1 سال اور 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے پھر تیاری کی ہے۔ اور یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ابو جہل نے، ابو سفیان نے اس موقع پر جتنے بھی حلیف قبائل تھے قریش مکہ کے، ان سب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب یہ وہاں سے 3000 کا لشکر، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے 3000 کی بڑی تعداد ہوتی تھی، اور وہ پوری طرح جسے آپ یہ سمجھیے کہ فتح کے نشے کے اندر مست وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور جوش انتقام تھا وہی جو غزوہ بدر میں ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، اور یہ اپنی طرف سے طے کیے ہوئے تھے کہ اب ہم جو ہے بالکل اس میں آخری قدم اٹھانے کو تیار ہیں، اور ہم میں سے کوئی شخص واپس نہیں آئے گا جب تک کہ مدینہ کو بالکل غارت نہ کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہاں سے ہی جو 3000 کا لشکر تھا جس میں حلیف قبائل کے بہت سے لوگ بھی موجود تھے، اور یہاں نوٹ کیجئے غزوہ بدر کے موقع پر خواتین ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس موقع پر ابو سفیان خود بھی اور اس کی بیوی ہندہ وہ تھی کہ جو تقریباً 100-150 کے قریب خواتین جو ہے ان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اور یہ خواتین کو کیوں رکھا تھا کہ اگر کہیں معاملہ جو ہے کوئی ایسا ہو کہ جس میں کوئی نازک حالات آ جائیں تو یہ ہماری ہمت بندھائیں گی، وہ گویا کہ ہمیں حوصلہ دے گی، اور پھر یہ کہ رستے میں چلتے ہوئے ظاہر ہے کہ وہ خواتین ساتھ ہوں تو پھر جسے آپ کہیے کہ رنگ پیدا ہو ہی جاتا ہے، وہ جو جاہلیت والا جو معاشرہ تھا تو یہ تمام چیزیں بھی تو اپنی جگہ مسلم تھی نا۔ تو اچھی خاصی تعداد خواتین کی موجود تھی جنہیں لیڈ کر رہی تھی ابو سفیان کی بیوی ہندہ، اور اس کا کردار بعد میں بھی سامنے آئے گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو وہ اصل میں اس خاتون کا کیا دھرا تھا کہ اس نے ایک بہت ہی کڑیل جوان تھا، حبشی اس کا نام تھا، حبشی بن حرب یا اس طرح کا کوئی نام آتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر اس نے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ غلام تھا، وحشی نام تھا، وحشی بن حرب اس کا نام تھا۔ تو بہرحال یہ لوگ آئے ہیں، اور آ کر پھر یہ کہ وادی عقیق ہے مدینہ سے کچھ قبل، جو حضرات بھی آپ وہاں گئے ہیں ظاہر ہے کہ میدان احد جو ہے وہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے مدینہ سے، 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے کہ جہاں وہ غزوہ احد سجا تھا، اور وہاں 4 دیواری آج بھی موجود ہے جہاں شہداء جو تھے اس غزوے کے موقع پر ان کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہیں ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہیں ہے۔ اب 1000 کا لشکر جو سامنے وادی عقیق میں آ کر جس نے پڑاؤ ڈالا ہے، تو اس میں نوٹ کیجئے کہ 300 کی تعداد میں گھڑ سوار تھے بہت ماہر، جن کی سرکردگی کر رہا تھا خالد ابن ولید جو بعد میں ایمان لے آئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تو مسلمانوں کو جو سب سے بڑا چرکا لگا تھا، سب سے بڑا جو زخم لگا تھا وہ حضرت خالد کی وجہ سے لگا تھا، اس کا ذکر بعد میں آ بھی جائے گا، اور پھر جو آیات ہم پڑھیں گے اس کے اندر بھی بین السطور وہ تمام نقشہ جو ہیں آپ کے ذہن کے اندر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس موقع پر پھر جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم میں آ گیا کہ یہ ایک لشکر آ چکا ہے اور مدینہ کے مضافات میں وادی عقیق کے اندر آ کر اس نے پڑاؤ ڈال لیا ہے، تو اب یہاں حکمت عملی جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحت جو ہے حضور نے پھر اپنے طور پر ایک فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہمیں مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کرنی چاہیے، جسے کہا جاتا ہے کہ دفاعی جنگ۔
اس لیے کہ کھلے میدان میں اگر ہم مقابلہ کریں گے تو اس کا امکان موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہماری بستیوں کے اندر داخل ہو جائیں، ہماری خواتین کی بے حرمتی کریں، بچوں کو قتل کریں، اور بہت سے ایسے بوڑھے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جو اپنی جان سے جائیں گے۔ لہٰذا حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ میں محصور ہو کر جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے، دفاعی جنگ کرنی چاہیے۔ اور یہاں دیکھیے عجیب بات ہے کہ عبداللہ ابن ابی کی بھی یہی رائے تھی، جبکہ وہ نوجوان صحابہ جن کا خون جوش مار رہا تھا، اور خاص طور پر جنہیں موقع نہیں ملا تھا غزوہ بدر میں شرکت کا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور جب مدینہ سے نکلے تو غزوے کا ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو لہٰذا جو لوگ اس غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے ان کے اندر ایک جذبہ، ایک ولولہ موجود تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی بڑی تعداد کا رجحان یہ محسوس کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے، تو حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا، اور اس کے بعد حضور نے اپنے جسد پر جو ہے وہ 2 زرہیں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے آپ نے زیب تن کی ہیں، تلوار ہاتھ میں لی ہے، چہرے کے اوپر خود چڑھایا ہے، اور اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ چشم تصور میں آپ یہ نقشہ جو ہے ذہن میں قائم کر سکتے ہیں۔ اب وہ حضرات کہ جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے، انہوں نے جب حضور کو یہ دیکھا کہ آپ تو پوری طرح گویا کہ مسلح ہو کر نکلے ہیں، تو انہیں کچھ احساس ہوا کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی۔ حضور کی اپنی رائے وہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر دفاعی جنگ کی جائے۔ اب ان حضرات نے جو ہے بہت ہی معذرت بھی کی اور اپنی طرف سے اپولوجیٹک ہو گئے کہ حضور ہم اپنا بات واپس لیتے ہیں، جو آپ کا مشورہ تھا اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لیتا ہے تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ ہتھیار اتارے۔ لہذا اب جو فیصلہ ہو چکا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ارادہ کر لیں کسی فیصلے کا، کوئی بات آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے، عزم اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھیے۔ تو جنگی حکمت عملی حضور نے اختیار کی کہ ایک لمبا چکر لگا کر اور وادی عقیق کے بیک پر کوہ احد موجود تھا، اس کو اپنی پشت پہ رکھتے ہوئے آپ نے صف بندی کی۔ آپ کو معلوم ہے پہلے زمانے میں، اب تو جنگ جو ہے اس کے حیثیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی، لیکن پہلے تو ہوتا تھا میمنہ ہوتا تھا، میسرہ ہوتا تھا، پھر کچھ لوگ وہ ہوتے تھے کہ بالکل درمیان میں موجود رہتے تھے، سپہ سالار کو کہاں رہنا ہے، پھر اسی طرح تیر اندازوں کا جو دستہ ہے اس کو کس مقام پر گھات میں کھڑا کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ کون سی جگہ وہ ہوگی کہ جہاں بلندی سے کوئی پتھر پھینکے جا سکیں تاکہ ان کی جو بھی پیش رفت ہے مشرکین کی اس کو روکا جا سکے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو جنگی حکمت عملی میں آتی ہیں۔ اسی میں حضور کی ایک دور اندیش نگاہ تھی، انہوں نے دیکھ لیا کہ کوہ احد میں ایک درہ ایسا موجود ہے کہ جہاں سے عقب سے دشمن آ کر حملہ کر سکتا ہے، اور یہی وہ ویک پوائنٹ تھا کہ جس کو ٹارگٹ کیا پھر خالد ابن ولید نے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 50 صحابہ کرام کا ایک دستہ جو ہے وہ مقرر کیا، اور انہیں کہا کہ اس درے سے تم نہیں ہٹو گے۔ اور تاکیدی الفاظ حضور کے یہ تھے جو سیرت میں موجود ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب جو ہیں وہ شکست ہو چکی ہے ہمیں، اور پھر یہ کہ ہم میں سے اکثریت جو ہے شہید ہو چکی ہے، تب بھی میرا تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تمہیں اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اس درجے تاکیدی الفاظ، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا، جس کا ذکر ہم آج ہی کی آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مدد کی تھی بدر کے دن، استحسونہم باذنہ، جبکہ تم مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو بالکل وہی نقشہ جو غزوہ بدر کا تھا، پہلے مرحلے ہی سے جس طرح مسلمانوں کو بالادستی حاصل ہوئی تھی، وہی بالکل معاملہ جو ہے وہی جو ہے بالکل سینیریو بن گیا غزوہ احد کے موقع پر۔ اب یہاں جو 50 تیر انداز موجود تھے اس درے کے اوپر، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو غالب ہو رہے ہیں، فتح مل گئی انہیں، اب وہ گاجر مولی کی طرح جو ہے ان کو قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا، جس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ بہرحال ابھی میں جو بات کر رہا تھا، اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ پھر اب یہ خالد ابن ولید بڑا لمبا چکر لگا کر، اور تقریباً ان کے ساتھ کوئی 70 جو ہے افراد گھوڑوں پر سوار تھے،
اب جو چند لوگ وہاں باقی رہ گئے تھے، کچھ لوگ نیچے اتر گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی ہے، لہذا مال غنیمت جو بھی ہے، مال غنیمت روپیہ پیسہ درہم و دینار تو نہیں ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، سامان حرب ہوتا تھا، اور یہی چیزیں ہوتی جو میدان جنگ میں مال غنیمت میں ہاتھ آتی تھی، لہذا اسی کے گویا کے سامنے رکھتے ہوئے نیچے اترے ہیں، اور وہ درہ خالی ہو گیا۔ کل 10 افراد وہاں رہ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور نے کمانڈر مقرر کیا تھا ان 50 افراد کے اوپر، یہ تمہارے امیر ہیں، یہ تمہارے کمانڈر ہیں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس درے کو نہیں چھوڑو گے، خواہ ہمیں شکست ہو جائے تب بھی تم یہاں سے نہیں ہلو گے۔ اس درجے تاکید انہوں نے کی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روکتے رہ گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے تو اس صورت میں کہا تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی، یہاں معاملہ بالکل برعکس ہو چکا ہے، یہاں تو مسلمانوں کو اب غلبہ مل رہا ہے، گاجر مولی کی طرح ان کو قتل کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں نیچے اتر کر جو ہے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کو جو ہے بالکل ملیا میٹ کر دینا چاہیے۔ اور بہرحال پس منظر میں یہ بھی موجود ہوگا، جیسے کہ آیات میں آ جائے گا، کہ مال غنیمت میں جو گھوڑے ہیں، جو سامان حرب ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ آئیں گی، تاکہ ہمارے ان دشمنوں کا جو ہے، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، ان کے خلاف ہم اس کو کام میں لا سکیں۔ نیت یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، صرف مال غنیمت تو نیت نہیں تھی، اگرچہ قرآن کریم نے اس کے اوپر جو ہے تبصرہ ذرا سخت کیا ہے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہاں تبصرہ انہی لوگوں پر ہے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا، کہ تم میں سے گویا کہ ابھی کچھ لوگ موجود تھے جو دنیا کے طالب تھے، دنیا کے طلب کے اندر فتح بھی ہو سکتی تھی، کہ فتح انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان فاتح ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو تو غلبہ مل رہا ہے، بس ہوا چاہتا ہے، لہذا انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا۔ بہرحال یہ پوری کیفیت اس طرح رہی ہے، اور پھر بہرحال اس موقع پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کو اتارے، اور پھر یہ مسلمانوں کا 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مد مقابل آ گئے۔ پشت پر آپ نے کوہ احد کو رکھا، یہ ایک بڑی سپورٹ ہوتی ہے، گویا کہ اگر کوئی آپ کو کسی طرف کوئی زخم مل رہی ہو تو پیچھے اگر آپ کے کوئی مضبوط سپورٹ موجود ہو تو آپ کو اس کا بڑا سہارا مل جاتا ہے۔ 2 قبائل ہیں جن کا ذکر انہی آیات میں ہے جو ابھی تلاوت کی گئی، اوس اور خزرج، یہ 2 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ میں آباد تھے۔ تو خزرج قبیلے کا ایک سب کاسٹ تھی بنو سلمہ، اور اسی طرح اوس قبیلے کی سب کاسٹ تھی بنو حارثہ۔ عبداللہ ابن ابی جب اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر عین میدان جنگ سے واپس پلٹ گیا، اور دلیل اس نے کیا دی تھی؟ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کرنی چاہیے، لہٰذا میں اور اپنے ساتھیوں کی جان میں جوکھوں میں نہیں ڈالوں گا، ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اب یہ حملہ شکست کا ہوگا جب آپ کھلے میدان میں کریں گے۔ اور ان کا یہ تجربہ بھی تھا کہ مدینہ پر جب بھی کوئی غارت گری ہوتی تھی تو مدینہ میں محصور ہو کر اگر لوگ وہاں دفاعی جنگ لڑتے تھے تو انہیں کامیابی ہوتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوا کہ کھلے میدان میں جنگ ہوئی تو انہیں ناکامی ہو گئی۔ یہی دلیل عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے پاس بھی تھی، اس نے یہ بہت بڑا ایک گویا کہ اپنی طرف سے یہ بات کہتے ہوئے وہاں سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ گیا کہ چونکہ میری بات نہیں مانی گئی لہٰذا اب میں بالکل اس میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اب 2 قبائل جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے لیکن طائفتان کا لفظ ہے، کہ 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ایک خزرج کا قبیلہ، ایک اوس کا قبیلہ۔ ان دونوں کے اندر بھی پست ہمتی پیدا ہو گئی، یہ بھی بزدلی دکھانے لگے۔ عبداللہ ابن ابی 1000 میں سے 1/3 تعداد اگر واپس چلی جائے میدان جنگ سے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کے اندر کم ہمتی تو پیدا ہوگی نا، 1/3 نکل گئے۔ لہٰذا یہ 2 قبائل جو تھے ان میں اپنی ان کی تعداد بھی تقریباً 500-600 کے قریب تھی، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ بھی عبداللہ ابن ابی کے ساتھیوں کے ساتھ واپس جاتے ہیں اور جا کر مدینہ میں بیٹھیں گے، اگر مدینہ تک رسائی ہو گئی، وہاں پہنچ گئے تو ہم دفاعی جنگ کریں گے، ہم کھلے میدان میں جنگ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہاں قرآن کریم میں فرمایا گیا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ قصد کیا تھا تم میں سے 2 گروہوں نے، یہ کون تھے؟ بنو سلمہ بنو حارثہ، ان تفشلا کہ انہوں نے بزدلی دکھائی، کم ہمتی کا جو ہے وہ معاملہ کیا،
واللہ ولیہما، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کا ولی تھا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اندر ثابت قدمی پیدا کی ہے. اگرچہ وہ متاثر ہوئے تھے عبداللہ ابن ابی کے 300 ساتھیوں کے ساتھ واپس جانے کے نتیجے میں، رد عمل میں متاثر ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ ان کے اندر حوصلہ پیدا کر دیا، اور پھر انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں، ہم تو بقیہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، خواہ ہماری جان بھی چلی جائے، لیکن اب ہم یہاں سے پلٹنے والے نہیں ہیں. اب جو معاملہ شروع ہوا تو مبارزت ہوتی تھی. پہلے غزوہ بدر کے موقع پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں جو بھی وہاں سے ولید نکلا تھا، بالکل ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑے پر سوار، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے. ادھر سے مسلمان صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، حضرت حمزہ نکلے، تو یہ مبارزت کہلاتی تھی. اس غزوہ احد کے موقع پر بھی مبارزت ہوئی ہے، اور ایک شخص جو بہت ہی کڑیل جوان تھا اور بڑا جنگجو قسم کا شخص تھا، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلا، اور اس نے گویا کہ باشگاف الفاظ میں کہا کہ ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے. اس کا نام تھا طلحہ عبدری. اب یہاں سے مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے، حالانکہ اس وقت بالکل نوجوان تھے اور یہ کڑی افراد تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، حضور مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں. حضور نے ان دونوں کو روک دیا. آپ منتظر تھے کہ کوئی اور آگے بڑھے، تو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی. وہ نکلے ہیں اور مقابلہ ہوا، اور چند ہی ساعتوں کے اندر، ثانیہ کے اندر جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا. اب گویا کہ جو ان کا سب سے کڑیل جوان تھا، وہی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جو ہے وہ کھیت ہو رہا، تو ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے. پھر دو اور افراد نکلے ہیں، انہوں نے بھی مبارزت کا معاملہ کیا، نعرہ لگایا کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا آئے، وہ بھی جہنم واصل ہوئے، اور اس کے بعد پھر کھلی جنگ شروع ہو گئی. اب یہ جو جنگ ہوئی ہے تو بالکل وہی نقشہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جو غزوہ بدر کے موقع پر تھا، کہ گاجر مولی کی طرح جو ہے مسلمان ان کو کاٹ رہے تھے، تہہ تیغ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو واضح غلبہ حاصل ہو رہا تھا. یہ کیفیت جاری تھی کہ کہ وہ خالد ابن ولید نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا. وہ درہ پر دیکھ رہے تھے کہ وہاں 50 افراد موجود ہیں، ان کے زیر سرکردگی 70 گھوڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے پاس تھا. اپنے اپنے گھوڑوں کو انہوں نے ایڑ لگائی اور لمبا چکر کاٹا، اور پیچھے سے جا کر اس درے کے عقب میں پہنچ گئے، اور منتظر رہے کہ یہ درہ ذرا تھوڑا سا ویک ہو. اور ان کے حسب منشا یہ بات ہو بھی گئی کہ 50 میں سے تقریباً 35 یا 40 افراد تھے کہ جو درے سے نیچے اتر گئے، اور مسلمانوں کو جو بظاہر اس وقت فتح مل چکی تھی ان میں شامل ہو گئے. اب یہاں کل 10 افراد رہ گئے. ایک وہ کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 اور ان کے ساتھی. اب کل 10 افراد، اور ادھر 70 گھڑ سواروں کا ایک پورا کا پورا جیسے آپ کا یہ جتھا. تو وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. اور اب اس درے سے اتر کر جب یہ نیچے اترے ہیں ان گھوڑوں کے اوپر، خالد ابن ولید، گھوڑے بھی تو بہت مشاق ہوتے تھے نا، حالانکہ آج اگر اب جائیں تو ان پہاڑوں کے اوپر سے گھوڑوں کا اترنا چڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن اب یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے، یہ جو دستہ تھا 70 گھڑ سواروں کا، انہوں نے آ کر گویا کہ پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا کردار ادا کیا. مسلمانوں کو تو توقع نہیں تھی. انہیں اگرچہ حضور کو اس کے بارے میں پورا اندیشہ موجود تھا کہ اگر یہ درہ خالی ہو گیا تو یہاں سے جو ہے حملہ کیا جا سکتا ہے، جو ہوا پھر بعد میں. اور اس نے آ کر جو ہے بالکل پاسا پلٹ دیا اس جنگ کا. یہاں مسلمانوں کے ساتھ پھر سخت معاملہ ہوا ہے. کئی مسلمان جو ہے عظیم الشان شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنے ہی صحابہ ہیں، 70 کی تعداد تھی. یہ بھی ذہن میں رکھیے غزوہ بدر کے موقع پر 70 ہی کی تعداد تھی مشرکین مکہ کی کہ جو جہنم واصل ہوئے تھے، اور لگ بھگ وہی تعداد تھی غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی کہ جو اس موقع پر شہید ہوئے، اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. غلطی کیا تھی؟ قرآن نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس غزوے کے موقع پر جو سخت ترین تبصرہ قرآن نے کیا ہے، ابھی انشاءاللہ وہ پورے 5 رکوع ہیں جس پر سے ہم گزریں گے تو تمام آیات جو ہیں بالکل اپنے مفہوم میں واضح ہو جائیں گی. تو وہ بہرحال وہ ایک جسے آپ کہیے گراؤنڈ ریئلٹی تھی کہ اس غلطی کی وجہ سے اس کی پاداش میں پھر مسلمانوں کو بڑی شدید جو ہے وہ زک اٹھانی پڑی ہے.
اور اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے بھی اتنا خون بہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جن میں سے بعد میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے۔ بنو عبد الدار یہ قبیلہ تھا جو مکہ کے رہنے والے تھا، ان کے 10 افراد تھے۔ ان کا جو سرغنہ تھا اس کو حکم دیا تھا ابو سفیان نے کہ علم جو ہے، جھنڈا، مشرکین کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا، جھنڈا اس سے گرا تو دوسرے نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یکے بعد دیگرے 10 افراد اس ایک خاندان کے، عبد الدار نامی خاندان، اس کے 10 افراد جو ہے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اور جھنڈا جو ہے اس کو بلند رکھا۔ کس کا جھنڈا؟ مشرکین کا جھنڈا۔ لیکن 10واں شخص جب قتل ہوا تو اس کے بعد وہ جھنڈا جو زمین پر گرا ہے تو پھر غزوے کے اختتام تک وہ زمین بوس ہی رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی اور نہیں تھا کہ جو اس کو اٹھا پاتا۔ ان 10 میں سے 3 افراد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود قتل کیا تھا۔ 2 افراد وہ تھے کہ جن کو حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ تو اب اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بہرحال ہم تو بہت سے اعتبارات سے سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ٹھنڈے پیٹوں جو ہے بہت آرام کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسلام غالب ہو گیا۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اور صحابہ کرام کو جس قدر بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اور اس کا ایک ہی سبب تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبی وہ انڈسپلن کا معاملہ کہ جو ایک ہونا چاہیے تھا کہ جو بات طے کی گئی ہے اس پر عمل کیا جاتا، لیکن کہ انہوں نے اس درے کو چھوڑا ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ پیٹھ پر جو ہے وہ گویا کہ وہ خنجر گھونپنے والا معاملہ ہو گیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کے اندر یہ موجود ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تہو تیغ کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم سے یہ غلطی ہوئی، تم کمزور پڑے، تمہارے اندر ضعف پیدا ہو گیا، تم نے نظم کی خلاف ورزی کی۔ اصل میں تو جماعتی نظم کیا ہے؟ ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے، سنو اور اس کو مانو، اسے تسلیم کرو، اس میں پوری طرح جم جاؤ۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اس حد تک تفصیل موجود ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا اس میں تم نے تنازع پیدا کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم دیکھے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ کے رستے میں شہید ہو چکے ہیں، تب بھی تمہیں اس میں حکم دیتا ہوں کہ اس درے کو تم نے نہیں چھوڑنا، اس کے باوجود تم نے اس درے کو چھوڑا ہے۔ تو قرآن نے تو فرد قرارداد جرم جو ہے اس اعتبار سے پوری طرح عائد کی ہے کہ یہ تمہاری اصل میں وہ کمزوری تھی جس کی سزا بھگتنی پڑی ہے پھر صحابہ کرام کو بھی، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ ہوا۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اس موقع پر، حالانکہ حضرت حمزہ کون ہے؟ اسد اللہ، اللہ کے شیر۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ابتدان جو علم لے کر نکلے تھے وہاں مشرکین مکہ کے خاندان عبد الدار کے لوگ، جن میں سے 10 کے 10 جو ہے وہ پھر قتل ہوئے، ان کو جو ہے وہاں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے 3 وہ تھے جن کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا۔ اسی میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ خواتین کی ایک تعداد بھی موجود تھی، اور ہندہ جو تھی حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تو گویا کہ وہ کفر کا جو لشکر تھا، مشرکین کے لشکر کے سپہ سالار تو وہی تھے، ابو سفیان، ان کی بیوی تھی۔ تو اس نے کہیں وعدہ کیا تھا یہ وحشی سے، وحشی بن حرب اس کا نام ہے، بہت ماہر تیر انداز تھا، بلکہ نیزہ چلانے والا، کہ دیکھو تمہارا نیزے کا امتحان جو ہے اس وقت وہ کامیاب ہوگا کہ اس نیزے سے تم حمزہ کو ہلاک کر دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال بڑے نمایاں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، تو وہ سمجھتی تھی کہ اگر ان کی شہادت ہو گئی، یہ قتل کر دیے گئے، تو گویا کہ کمر ٹوٹ جائے گی، شاید اس کا یہ خیال ہوگا۔ تو اب وہ مستقل طاق میں تھا کہ کوئی موقع ایسا آئے کہ جس میں اسے موقع ملے اور وہ اپنا نیزہ ایسا طاق کے مارے کہ وہ حضرت حمزہ کو لگے اور ان کی شہادت ہو جائے۔ اسے ایک موقع مل گیا، حالانکہ اس موقع کے اوپر کچھ لوگ ایسے تھے، بلکہ ایک صحابی کا نام بھی آتا ہے کہ جو بالکل قریب پہنچ چکے تھے ابو سفیان کے، لیکن جو باڈی گارڈز ارد گرد موجود تھے ابو سفیان کے اس کی حفاظت کے لیے، انہوں نے آگے جو ہے دخل اندازی کی ہے، ان صحابی کی جو بالکل قریب پہنچ چکے تھے ان کی شہادت ہو گئی، قریب ہی حضرت حمزہ بھی موجود تھے۔ اور یہاں اس وحشی نے جو ہے وہ طاق کر جو نیزہ مارا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے پار ہو گیا، وہیں آپ گر گئے، اور اسی کے اندر ظاہر ہے کہ اتنی میجر انجری تھی کہ اس کے اندر پھر زیادہ وقت نہیں لگا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب پھر بعد میں
مسلمانوں کو ایک جسے آپ کہیے کہ ایک عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بہت بڑا چرکا لگا مسلمانوں کو. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی شدید زخمی ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضور جب حجرے میں تشریف لے گئے تو واپس آئے تو 2 زرہیں آپ نے اپنے زیب تن کی ہوئی تھی اور اپنے چہرے کے اوپر بھی یہ خود رکھا ہوا تھا. یہ خود ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے جو ہے لوہے کی کڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو ملا کر, تاکہ یہ کہ چہرہ محفوظ رہے, کوئی دشمن کا وار, کوئی خنجر یا کوئی تلوار آئے تو اس سے چہرہ محفوظ رہے. تو اسی موقع پر جب کہ آپ کے یہ خود کی 2 کڑیاں جو تھی, ایک شخص تھا وہ وہیں کا عتبہ ابن ابو وقاص اس کا نام آتا ہے, اور اس میں خاص طور پر میں آپ کو مشورہ دوں گا, یہ الرحیق المختوم نامی جو کتاب ہے سیرت مطہرہ کے اوپر بہترین کتاب ہے. اس میں غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, یہ 4 غزوات وہ ہیں جن کا تفصیلی ذکر قرآن میں موجود ہے. غزوہ تبوک جو گویا کہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے, پھر اس سے جسٹ پہلے جو ہے غزوہ احزاب ہے, پھر غزوہ احد ہے, پھر اس سے سب سے پہلا جو غزوہ بدر. غزوہ بدر کا ذکر آپ کو سورہ انفال میں بڑی تفصیل سے مل جائے گا. غزوہ احد کا ذکر یہاں 5 رکوع مسلسل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اس میں اسی کا ذکر ہے. غزوہ احد ہی کے اوپر کمنٹس بھی ہیں, اللہ کے تبصرے بھی ہیں, مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی ہے, جو ان کے اندر جو ہے ایک بزدلی پیدا ہوئی, اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تمام چیزیں موجود ہیں. پھر غزوہ تبوک کے بڑی تفصیلی حالات و واقعات آپ کو جو ہے سورہ توبہ کے اندر مل جائیں گے. غزوہ احزاب, سورہ احزاب اس نام سے موجود ہے قرآن کریم میں, بڑی تفصیلی حالات وہاں غزوہ احزاب کو آپ کو مل جائیں گے. تو یہ 4 بڑے بڑے غزوات ہیں جو قرآن کی مختلف صورتوں میں پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. تو عتبہ ابن ابی وقاص اس کا نام تھا. اس نے ایک پتھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا جو آپ کے چہرہ مبارک پر لگا, اور وہ جو خود آپ کے چہرے کے اوپر تھا اس کی 2 کڑیاں حضور کی رخسار کی ہڈی میں پیوست ہو گئیں. اب وہ ظاہر ہے کہ رخسار کی ہڈی ایک بڑی مضبوط ہڈی ہوتی ہے, اور اس میں پیوست شدہ شے کو نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. خون کا فوارہ چھپ گیا اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ خون سے رنگین ہو گیا. سیرت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال طبع بشری ہوتا ہے, طبع انسانی ہے, آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے, حالانکہ ان الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈنگ نہیں ہے. کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ رسولہ بالدم, کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر راہیاب کرے گا, کیسے ہدایت دے جس نے اپنے رسول کے چہرے کو خون سے رنگین کر دیا. اب یہ جو خود کی جو 2 کڑیاں گئی تھیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا جو ہے چہرہ خون سے رنگین ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ وہ وقت ہے جب کہ وہ پیچھے سے خالد بن ولید حملہ کر چکے تھے, مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مر چکی تھی, اور بہت سے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو حضور کی حفاظت میں اپنی جانوں کو ڈھال بنا لیا تھا. اور ان میں حضرت عمر بھی موجود, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود. حضور شدید زخمی حالت میں ایک پتھر پر پڑے ہیں, آپ پر بے ہوشی طاری ہو رہی ہے اور خون بہہ چکا حضور کے جسم اثر سے. یہ تمام وہ واقعات ہیں جو خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے. یہ جو اتنا عظیم الشان انقلاب پیدا ہوا جو برپا کیا حضور نے, تو وہ کوئی ٹھنڈی چھاؤں کے تحت تو نہیں کیا. قریب ترین کے ساتھیوں کی جو ہے جانوں کا قربانی جو ہے حضور نے اپنی نگاہوں سے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضور اس قدر روئے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ حضور کو دیکھا کہ آپ روتے ہوئے آپ کی آواز نکل رہی تھی. اس سے پہلے بڑے سے بڑا صدمہ جب بھی ہوا ہے تو صرف آنسو بہتے تھے. صدمے کی کیفیت ہے, ظاہر ہے انسان کے اندر ایک رقیق قلب بھی تو موجود ہے نا, تو صدمے کے اثرات تو ہوتے ہیں, تو آنکھیں ابل پڑتی ہیں, آنکھیں بہنے لگتی ہیں, آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں, زار و قطار رو بھی سکتا ہے بندہ. لیکن پہلی مرتبہ آواز کے ساتھ روتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موقع تھا کہ جب کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی دیکھا تھا کہ اعضاء بریدہ ہیں, ناک کاٹ لی گئی ہے, کان کاٹ دیے گئے ہیں, پیٹ چاک کر دیا گیا ہے, پیٹ میں سے کلیجے کو باہر نکال لیا گیا ہے. تو آپ نقشہ اگر اپنے ذہن کے اندر قائم رکھیں تو جو ایک خوفناک صورتحال سامنے آتی ہے, تو حضور کا صدمے سے بہت برا حال تھا, حالانکہ آپ خود شدید زخمی ہیں اور بے ہوشی کے نزدیک آپ پہنچ چکے ہیں. تو بڑی بڑی مثالیں اس موقع کے اوپر آپ اس کتاب کا اگر مطالعہ کریں گے تو واقعتاً وہ جسے ہم کہتے ہیں نا تصویر لفظی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس انداز میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ آپ خود محسوس یہ کرتے ہیں کہ آپ شاید اس وقت بذات خود اس وقت میدان جنگ میں موجود تھے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے قریب موجود تھے.
اب وہ دشمنوں کا جو ہے جسے آپ کہیے کہ حلہ حضور کی جان لینے کے لیے تیار ہے، وہ تو کسی طرح قتل کرنا چاہتے تھے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ان میں سے بہت سے وہ لوگ تھے کہ جو بلند آواز کے ساتھ یہ پکار رہے تھے کہاں ہے محمد. اب جب کوئی آواز نہیں آئی، حضور نے منع کر دیا مت بتاؤ کسی کو بھی. اب جب آواز نہیں آئی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور کا انتقال ہو چکا ہے، شہید ہو چکے ہیں. اور افواہ بھی اڑ گئی تھی اس موقع پر. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جسے آپ کہیے بہادر اور شجاع انسان، لیکن اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ آپ بھی ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا جب اللہ کے رسول ہی باقی نہیں رہے تو ہمیں زندہ رہنے کا کیا حق ہے. تلوار بھی زمین پر رکھتی، لیکن بھی فوراً ہی معلوم ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے رسول کو جو ہے وہ مقتول نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ تو بات اللہ نے طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول جو ہے لازماً غالب آ کر رہیں گے. رسول شہید نہیں ہو سکتا، رسول مقتول نہیں ہو سکتا. ورنہ حضور کی ایک خواہش جو ہے حضور کے اپنے الفاظ میں موجود ہے احادیث کی کتب کے اندر، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کر دیا جائے. 4 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کی یہ الفاظ. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا قانون، اللہ کا جو سنت ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو افواہ اڑ گئی تھی تو اس میں بھی گویا کہ وہ تو بس افواہ تھی. جیسے ہی پھر مسلمانوں کو پتہ چلا اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا لوگوں کو بلاؤ، اوسیوں کو بھی، خزرجیوں کو، آؤ ادھر. یہ گویا کہ اپنی طرف بلایا کہ میں یہاں موجود ہوں، میں زندہ ہوں. پھر مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح جو ہے وہ پھونکی گئی ہے اور پھر انہوں نے مقابلہ کیا ہے. اور بالآخر یہاں اب معاملہ جو ہے اکثر و بیشتر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے کہ وہ لشکر واپس کیوں چلا گیا. بظاہر تو انہیں فتح مل چکی تھی، مسلمانوں کے اوپر بڑا ضرب کاری وہ لگا چکے تھے، اور اس میں کی رول کس کا تھا؟ خالد بن ولید کا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے. صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے حضرت خالد مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ لقب عطا کیا تھا سیف اللہ، خالد سیف من سیوف اللہ. خالد کون ہے؟ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو یہ معاملہ جو ہے بہرحال مسلمانوں کو جو شدید زد پہنچی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ وہاں سے واپس گئے ہیں. پھر کچھ تقریباً 10 کوس کے فاصلے پر پہنچ کر ابو سفیان کو اچانک خیال آیا کہ ہم واپس کیوں آ گئے. وہ تو اصل میں وہی بات ہے نا کہ لوگوں کو دل جو ہے لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یہ چاہتا ہے جو موڑ دیتا ہے. کہ ایسی دہشت اور ایسا رعب جو ہے مشرکین مکہ جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے اس غرض سے کہ اب تو فتح یاب ہو کر واپس جائیں گے، ان کے اندر ایسی دہشت اور خوف اللہ نے ڈالا کہ وہ واپس پلٹ گئے. اگرچہ کوئی حمراء الاسد ایک جگہ ہے کہ وہاں پہنچ کر انہیں خیال آیا کہ ہمیں واپس جا کر ایک دفعہ خوب کاری وار کر کے اس مسئلے کو، قصے کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا، اور آپ نے اس کے بعد کوئی 100 کے قریب صحابہ تھے کہ جن کا ایک لشکر ترتیب دیا اسی زخمی حالت میں. ابھی مسلمان جو ہے زخموں سے چور چور ہیں، اور آپ نے کہا ان کا تعاقب کرو. اور مدینہ سے تقریباً 8 کوس پیچھے تک جو ہے وہ لوگ گئے ہیں، اور وہاں جا کر پھر مکالمہ ہوا ہے. اور پھر اس دوران میں جو ہے بہت تفصیلی واقعات ہیں، آپ کو انشاءاللہ اس کے اندر مل جائیں گے. وہ الرحیق المختوم نامی جو کتاب ہے اس میں خاص طور پر کہوں گا اس کو ضرور حاصل کیجئے. بہرحال یہ وہ غزوہ احد ہے کہ جس کا ایک دفعہ تو وہی معاملہ کہ جو غزوہ بدر میں ہوا تھا کفار کے ساتھ، کہ ان کے 70 جو ہے ایلیٹ کی جو لیڈرشپ تھی وہ جہنم واصل ہوئی. یہاں 70 ہی کی تعداد جو ہے مسلمان صحابہ کی تھی کہ جنہوں نے مقام شہادت حاصل کیا. لیکن بہرحال اس کے اندر بہت سے ifs and buts بھی ہیں کیوں ہوا یہ معاملہ. اور اس میں سب سے نمائش ہے جو قرآن کے مطالعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ وہی ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی گئی تھی. حضور نے جس شے کے بارے میں اتنے تاکیدی الفاظ کہے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب کے سب اللہ کے رستے میں قتل ہو چکے تب بھی تمہیں اس درے کو نہیں چھوڑنا، وہاں اس معاملہ جو ہے انڈسپلن کا ہوا اور وہ لوگ وہاں سے نیچے اترے ہیں، جس کے نتیجے میں خالد بن ولید نے آ کر پیچھے سے جو ہے خنجر گھونپنے کا سا کردار ادا کیا اور یہاں پانسا بالکل ہی پلٹ گیا. اور بظاہر وہ لوگ جو وہاں سے نکلے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے نکلے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن اللہ نے کوئی ایسی خوف اور دہشت جو ہے ان کے دل میں پیدا کر دی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوئے. ورنہ ان کے پاس تو سنہری گولڈن چانس تھا کہ یہ کام کر سکتے تھے،
لیکن وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، وہ واپس گئے ہیں۔ حضور نے ایک لشکر چھوٹا سا جو ہے دستہ بھیجا ان کے تعاقب میں۔ اب جو انہیں معلوم ہوا تو وہ یہ سمجھے کہ اب مدینہ سے کوئی نئی کمک جو ہے محمد کے پاس پہنچی ہے، اب یہ ہماری خیر نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ بہرحال یہ تمام حالات و واقعات ہیں، اس کا انشاءاللہ اس رکوع کا مطالعہ ہم اگلی مرتبہ کریں گے، لیکن اس کے پس منظر میں جو پورا غزوہ احد ہے، اس کے اسباب کیا تھے، کیوں ہوا تھا، وہ انتقامی جذبہ جو 1 سال 1 مہینے پہلے جو درگت بنی تھی ان مشرکین مکہ کی غزوہ بدر کے موقع پر، وہ انتقامی جذبہ ان کے اندر موجود تھا، جس کے نتیجے میں پوری تیاری کر کے یہ نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا جائزہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا سخت حالات تھے کہ جس سے گزرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے صحابہ کرام بھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔